نوٹ کر لیں آج سے. اچھا. ناظم میں ہلکا صاحب آپ کے لیے توجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک ہفتہ پہلے جو آپ کو مواد ملے یا جو کتاب کی صورت میں جو کہ شعبہ تربیت نے دیا ہوا ہے اس کو ایک ہفتہ پہلے کم سے کم پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ٹاپک کیا ہے. ایک ہفتہ پہلے پڑھ لوں؟ ایک ہفتہ جب آپ خود ہی کلیئر نہیں ہوں گے, آپ کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ ہے کیا ہے, تو آپ ایک ہفتے کے بعد ہلکے کے اندر کیا کریں گے. تو ایک ہفتہ پہلے کم سے کم آپ کو, کیونکہ تیسرے ہفتے میں ہمارا اسٹڈی سرکل ہوتا ہے عموماً, تو آپ دوسرے ہفتے یا پہلے ہفتے میں اس کو پڑھ لیں, مواد آپ کو پہلے مل چکا ہوتا ہے. دوسرا یہ کریں کہ آپ 2 اراکین اپنے جو آپ کے حلقے میں ایکٹیو ہیں, جو پڑھنے لکھنے کا ذرا شوق بھی رکھتے ہیں, ان کو کسی بھی طریقے سے فون کے اوپر یا مسجد کے بعد ملاقات میں یا باہر کہیں پہ کھانے میں یا جہاں پہ بھی آپ ان کو ملتے ہیں, حلقہ چونکہ آپ کا قریب ہے, تو ان سے جو ہے نا وہ پوچھیں کہ اگلا اسٹڈی سرکل ایسا ہے, ہمارے اس ٹاپک پہ ہو رہا ہے, تحریک اور کارکن ہے, کارکنان کے باہمی تعلقات ہے, اس کے اوپر ہو رہا ہے, تو ان کے اوپر اہم نکات ان سے ڈسکس کریں. اور ایک دن قبل آپ ان کو فون کر کے پوچھ لیں کہ انہوں نے واقعات اسٹڈی کی ہے کہ نہیں. اور تیسرا جو آپ واٹس ایپ گروپ کا جس کا ذکر چل رہا تھا ابھی, آپ اس کا بھی مثبت استعمال کریں. آپ اس گروپ میں 2 دن پہلے کچھ اہم نکات لکھیں, اس کے اندر شیئر کر دیں, اور وہ ڈسکشن بنے آپ کے تمام حلقہ جات کے جو اراکین ہیں ان کے اندر, اور اس ڈسکشن سے پھر آلریڈی وہاں پہ ایک ماحول بن چکا ہو. جب آپ وہاں پہ آگے بیٹھیں تو کم سے کم یہ اندازہ نہ ہو کہ آج تو اسٹڈی سرکل ہمارا ہے, تو ایک ہفتے سے ہی وہ پوری مہم چل رہی ہو تاکہ ذہن سازی لوگوں کی چل رہی ہو, تو اس کے اندر آپ کی انوالومنٹ بھی ہو. تو اس طریقے سے آپ اپنے اسٹڈی سرکل کو مطالعے کے ذریعے مؤثر بنا سکتے ہیں. ایک جو ہے نا آپ کام اور کر سکتے ہیں. آپ جب لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کچھ لوگوں کے اندر نا مطالعے کا شوق ہوتا ہے, اور انہیں کو جو ہے نا کتابی کیڑا کہا جاتا ہے. تو ایسے لوگ آپ تلاش کریں, اگر آپ کے روابط میں, آپ کے امیدواران میں ایسے لوگ ہیں, آپ انہیں تنظیمی پروگرام میں لے کر آئیں جس میں اسٹڈی سرکل ہوتا ہے. اور جب وہ ڈسکشن میں حصہ لے رہے ہوں گے, جب وہ پڑھ کے آئے ہوں گے, تو پھر ارکان کو بھی تھوڑی سی موٹیویشن ہوگی اس کے نتیجے میں, اور وہ بھی پڑھنا شروع کریں گے. تو کچھ لوگ اگر پڑھنے والے ہوں, آپ 2 یا 3 کو ٹارگیٹ کر کے یہ میک شیور کر لیں کہ وہ پڑھ لیتے ہیں, تو باقی لوگ بھی ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. 1 مہینہ 2 مہینے, تیسرے مہینے شرم آئی جاتی ہے. اور آپ یہ کام کر کے دیکھیں پھر کیا ہوگا. وہ جو آخری خانہ ہوتا ہے نا رپورٹ کا, جس کو ڈاکٹر زاہد صاحب بہت جو ہے وہ مانگ کے لیتے ہیں سب سے, جس میں نصاب کی ساری پرسنٹیج آپ لکھتے ہیں, وہ دیکھیں آپ کیسے شوٹ کرتا ہے, پھر وہ کیسے آپ کا اوپر جاتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی رپورٹ پھر دیکھیں کیسی اچھی ہوتی ہے نصاب کی خاص طور پر. یار بات آپ نے رکھ دی رپورٹ کی, تو چلے میں اس حوالے سے بھی کچھ بات کر دوں. اب یہ جو رپورٹ ہے, ابھی 26 تاریخ ہوتی نہیں مہینے کی, اور قیم صاحب کی طرف سے نا میسج آنا شروع ہو جاتا ہے, رپورٹ نہیں آئی, رپورٹ نہیں آئی. اچھا, قیم صاحب کو گیڑا شیڑا کرا دیں تو ناظم صاحب, ناظم علاقہ کا فون آنے کا, بھائی رپورٹ نہیں آئی. اب یہ چل رہا ہوتا مسلسل 4-5 دن. وہ حالت یہ ہوتی ہے پورے ہفتے میں, ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں تو پتہ لگ رہا ہے کہ رپورٹ پہ بات ہو رہی ہے, اب رپورٹ کی ٹینشن سوار ہے. آفس جا رہے ہیں تو رپورٹ کی ٹینشن سوار ہے. گھر جا رہے ہیں تو وہاں ایک علیحدہ رپورٹ دینی ہے, اس رپورٹ کی علیحدہ ٹینشن ہے. یہ رپورٹ ہوا ہوتا ہے. ہر بار یہ رپورٹ آپ الگ رکھیں نا, اس کا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو آپ کے گھر کا معاملہ ہے. دوسرا, آپ جو رپورٹ کے بارے میں پریشان ہیں اور آپ کی جو نظر بھی مسئلہ پریشان ہے کہ رپورٹ اصل میں آپ کے حلقے کا آئینہ ہے. آپ نے کیا کیا ہے, تنظیمی, دعوتی, افراد سازی, پروگرامات, لٹریچر, اس کے بعد کل, پھر اس کا تبصرہ. تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ علاقے میں نہیں دیں گے تو آپ کے ناظم اور قیم صاحب کو کیسے بتا دیں گے. تو قیم صاحب تو کسی شوق کے تحت تو آپ کو گال نہیں کر رہے کہ مجھے رپورٹ دیں, جس کا آپ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا غصہ آ رہا ہے, تو وہ اس میں تو ان کا فائدہ نہیں ہے. اس میں تو آپ کی حلقے کا فائدہ یہ کہ آپ رپورٹ کو پراپر فل کریں گے اور پھر دیں گے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں, حلقے کا جو آپ کا آخری پروگرام ہے اس میں آلریڈی آپ نے اراکین کو جائزہ فارم دیے ہوئے, وہاں پہ آپ بیٹھیں اور جائزہ فارم ان سے فل کروائیں پورے مہینے کے, اور 10 منٹ ان کی رخصت کے بعد آپ وہاں پہ بیٹھیں, اور جتنے لوگ موجود ہیں وہاں پہ 5 یا 6 یا 8, اور اس کے بعد رپورٹ جو ہے آپ فل کر کے آپ آگے پہنچا دیں. آپ اگر رپورٹ ٹھیک طریقے سے نہیں فل کریں گے اور رپورٹ آگے نہیں پہنچائیں گے تو علاقہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, اور جب علاقہ ڈسٹرب ہوگا تو پھر منطقہ ڈسٹرب ہوگا, رپورٹ ٹھیک نہیں ہوئی. جب منطقہ ڈسٹرب ہوگا تو پھر مرکز جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, اور آپ دیکھیں نا جب مرکز ڈسٹرب ہوگا تو پھر پاکستان مرکز ڈسٹرب ہو جائے گا. بھائی کیا تو منصورے کا ناظم بنایا کیا آپ نے؟ یہ حلقہ برارہ کا ناظم ہے, منصورے کے ناظم ہے. آپ دیکھیں آخری پروگرام والی بات انہوں نے بہت امپورٹنٹ کی, اس میں آپ اپنے ارکان سے رپورٹ لیں اور کوشش کریں لوگ پہلے سے بھر کے لائیں, لیکن اگر نہیں بھی لاتے تو وہاں پہ دے دیں, وہیں پہ کروا لیں. اور جتنے ارکان رپورٹ بھرتے ہیں وہ اس کی بیسس پر آپ حلقے کی رپورٹ ضرور تیار کر کے آگے بھیج لیں. زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں, بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدھے لوگ دیتے ہیں, آدھے نہیں دیتے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. جتنے ہیں ان سے لے کے اور باقیوں کو کال کر کے لے لیں یا واٹس ایپ پہ لے لیں ان سے, اور وہ فگر اس میں ایڈ کر کے جو رپورٹ ہے وہ تو آگے پہنچا دیں. اس لیے کہ اگر بالکل نہیں جائے گی 2 افراد کی وجہ سے, تو اس سے پھر حلقے کی کہیں پہ جو ہے وہ جائزہ نہیں ہو پاتا کہ وہاں کیا مسائل ہیں, لازم علاقہ اور نظم علاقہ کہاں جا کے اس کی مدد کرا سکتا ہے, یہ ایشوز ہوتے ہیں.
صحیح ہے. چلیں یہ تو چیزیں میں نوٹ ڈاؤن کر لیں, اچھی آپ لوگوں سے مجھے مل گئی رہنمائی. اب ایک اور مسئلہ ہے, یہ جو ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی نیا ٹارگٹ آ جاتا ہے. اب آپ یقین کریں, ابھی میں آ رہا تھا راستے میں کال آ گئی سجاد بھائی کی. ابھی وہ بتا رہے ہیں اتنی موٹی رقم جو ہے وہ الخدمت کو چاہیے اس سال رمضان میں. اب وہ ہلکے کی ٹارگٹ دے دیا ہے. اب وہ اس میں جناب وہ راشن پیک بھی ہے, وہ آرفنس کا بھی ہے, اور وہ مختلف مداد کا نام لے رہے تھے کہ جی یہ جو ہے نا وہ ساری کور ہونی چاہیے. دیکھیں یہ تو کوئی پریشانی کی اب مجھے یہ بتائیں کہ اب دیکھیں لوگ اعانت نہیں دیتے یار, الخدمت کا مطلب مسئلہ ہے نا یہ. اچھا آپ تو پہلے یہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں کہ یہ جو الخدمت کا جو کام ہے نا یہ آؤٹر سرکل. اب آپ یہ بات دیکھیں کہ کہ جتنے بھی مدات ہیں الخدمت کی وہ آپ نے اپنے حلقے سے تو زکوٰۃ اور ساری چیزیں آپ لیں اراکین سے, لیکن اس کام کو باہر کریں. آپ کے 8 اراکین ہیں, آپ خود سیلز کی جاب کرتے ہیں, آپ کے بے شمار لوگ جاننے والے نہیں, یعنی کہ حلقے سے باہر سے کسی سے بھی لے سکتے. آپ یہ کریں کہ آپ بیٹھیں اس کے اوپر ایک اجتماع بلا لیں, اجتماع کے بعد بیٹھیں, آپ تقسیم کریں کہ میرے 10 جاننے والے ہیں, سجاد بھائی کے 20 جاننے والے ہیں, فیضان بھائی کے 10 لوگ جاننے والے ہیں, امتیاز بھائی کے 25 لوگ جاننے والے ہیں, گوہر بھائی کے 50 لوگ جاننے والے ہیں. آپ ان کو لسٹ ڈاؤن سائز کریں اور پھر آپ ان لوگوں کو ملاقات کریں. اب اس کا اصل ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ 2 پروگرامات کر رہے ہیں. اب الخدمت والے ایک پروگرام کا ذمہ خود لے رہے ہیں رمضان سے پہلے اور رمضان میں, تو جو رمضان سے ان لوگوں کو فون کریں اور ان کو بلائیں اور ان کو الخدمت کی پریزنٹیشن سے گزاریں. ایک شخص آپ کا کوئی بھی ڈونر, پاکستانی ڈونر کوئی بھی باہر سے, اگر وہ اس پروگرام سے گزر جاتا ہے اور وہ آپ کا کنسیپٹ ٹھیک طریقے سے سمجھ جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ ایک بندہ جو آپ نے باری رقم کا بتایا وہی وہ جو ڈونر کر دے. ایک بندہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگوں نے, ایک فرد نے ہاسپٹل جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ کیا ہے, ایمبولینسز دی ہیں. تو یہ ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچے, آؤٹ آف دی باکس سوچیں. وہی آپ کہیں گے کہ ہلکے سے ہی میں نے الخدمت کا فنڈ بھی لینا ہے, یہ بھی لینا ہے, اور آؤٹر سرکل پہ ریچ نہیں کریں گے اپنے تمام لوگوں سے, تو اس طریقے سے تو یہ مسئلہ پورا نہیں ہوگا. مداد کو تقسیم کریں ساری کے یتامہ اور جتنے بھی ان کی مداد ہیں ان کو تقسیم کریں, اس کو پلان کریں, اور پھر پلان کر کے آؤٹر سرکل میں فرد اس کی ریچ کریں, اور پھر ہلکے میں آ کے اس کو اسٹڈی کریں کہ ہم کتنے لوگوں تک پہنچیں. ٹھیک. اصل بات یہ ہے کہ آپ نا یہ ٹارگٹ نہ سوچیں کہ اتنے ہزار ہم نے جمع کرنے ہیں. آپ اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ اتنے لوگوں تک ہم نے پہنچ کے الخدمت کی بات پہنچا دیں. آپ سیلز کے بندے ہیں تو آپ صدارہ میں اور ارامکو میں اور سابق میں کہاں آپ جاتے ہیں, کتنے آپ کے جاننے والے ہوں گے سیلز انجینئر جن سے آپ ملتے ہوں گے وہاں پہ, پاکستانی کافی لوگ ہیں, 100-150 لوگ, 100-150 تو آپ کے اکیلے رہتے ہیں. تو آپ ان کو جو ہے وہ یوٹیلائز کریں, ان کو الخدمت کے پروگرامز میں لے کر آئیں. بس اس کے آپ صرف رابطہ بڑھا لیں اور بات پہنچا دیں, باقی کام خود بخود ہو جاتا ہے. صحیح. چلیں اچھا ایک اور چیز ہے, اب یہ دیکھیں کہ بڑا ایک ٹارگٹس کی میں نے بات کی نا, اب ایک اور ٹف ٹارگٹ جو ہے وہ ملا ہوا. بس یہ آخری رکھیے گا, اس کے بعد کوئی ٹارگٹ نہ بتائیں آپ. اچھا چلیں یہ تو بتا دیں. اب وہ آخری ٹارگٹ, اب ٹارگٹ کیا ہے جی کہ اب 8 ارکان ہیں تو اب 3 اور بنانے, یعنی کہ 3 ارکان کا اضافہ کرنا ہے بھائی. جماعت اسلامی کے 3 ارکان بنانے ہیں, یعنی کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی پہاڑ پہ چڑھنا ہے. میں تھوڑی ٹھیک کرنی پڑے گی. 8 ارکان ہیں تو 3.25 بنانے ہیں. 3 پورے نہیں ہوتے, 3 پورے ہوں گے 9 پہ. پونا میں اب کیسے بناؤں؟ اب چلے آپ 3 بنا لیں, لیکن میتھ تو آپ بتائیں, تو فگر تو صحیح بتائیں نا یار. آپ فگر تو آپ بتائیں یار, میتھ بڑی کمال ہے. یہ آپ کے اراکین, آپ کے 8 اراکین, آپ کو 3 اراکین, 1/3 اراکین کا اضافہ کرنا ہے دستور کے مطابق. تو اس میں یہ آپ کے 4 اراکین, ناظم سمیت 4 اراکین تو ایکٹیو ہیں. 2 جو بزرگ ہیں وہ بھی آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ وہ بھی آؤٹر سرکل جتنی بھی ہیں وہ اس میں کے اندر ایکٹیو ہیں. ایک صاحب جو آتے جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, وہ آپ کے وہاں موجود نہیں ہوتے. بالکل. تو غیر فعال بھی آپ کا ایک تو فعال ہو گیا نا, ولید بھائی جن کی ہم نے بات کیا. تو یہ ماشاءاللہ ایک زبردست قسم کا ہے, پوٹینشیل ہو گیا. تو آپ یہ کریں کہ آپ ٹارگٹ طے کریں کہ رکن کیسے بنانا. یہاں پہ ایک مثال ایسی بھی ہے کہ ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ 2 سال ایک درس میں جاتے رہے, اور درس میں جاتے رہے آتے رہے, 2 سال کھایا, کپ لگائی, سارا کچھ کیا, تنظیمی بھی ہوئے, اسٹڈی سرکل بھی ہوئے, لیکن اس کو وہ ساتھی کو رکن نہیں بنا سکے, اس کو ہم اسلامی کی دعوت نہیں دے سکے. تو آپ یہ کریں کہ رکن بیس ٹارگٹ کریں. نمبر 1, آپ 3 ماہ ایک شخص کے اوپر پلان کریں جو آپ کا امیدوار رکن ہے, جو اس کو لٹریچر پڑھائیں, اس سے عادت لیں, اسٹڈی سرکل کے اندر اس کو آپ شریک کرائیں اور اس کی ذہن سازی کریں, اور اس کو جماعت اسلامی کے اندر شامل ہونے کی باقاعدہ دعوت دیں, کھل کے دعوت دیں, اور جو جن اختلافات کے اوپر وہ بات کریں تو پھر آپ اس کو اس کا پراپر جواب دیں, اور اگلے 3 ماہ کے اندر آپ اس کا نام پیش کر دیں, اور ساتھ ہی وہ آپ کے حلقے میں ایکٹیو ہوگا. تو اپنی پالیسی کو جو ہے وہ بدلیں, تو آپ کی اراکین سازی میں اضافہ ہوگا. آپ 3 نہیں, آپ 9 اراکین آپ کے حلقے سے بن سکتے ہیں. 9 اراکین آپ کے حلقے سے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس پیٹرن کو فالو کریں.
صحیح. یہ تو انہوں نے رکن کے لیول پہ بات بتا دی. آخری بات جو میں آپ کو بتاؤں گا نا وہ حلقے کے لیول پہ ہے, اور وہ کیا ہے کہ پلان کریں. آپ کے پاس ابھی جو ہے نا 12 مہینے ہیں, تو 3 مہینے چھٹیوں کے اگر ہیں اس کو آپ نکال بھی دیں, تو باقی 3 مہینوں میں کن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے, چھٹیوں کے بعد کے 6 مہینوں میں 3 مہینے کن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے, ارکان کو اسائن کریں اور ان سے پھر فالو اپ رکھیں, دیکھیں ان کو کس چیز کی مدد چاہیے اس حوالے سے. اور اس پلاننگ کے ساتھ جب آپ چلیں گے نا تو, اور آپ کا ٹارگٹ یہ ہو کہ ہم نے 12 لوگوں کے اوپر کوشش کرنی ہے, تو 3 کیا 6 8 9 لوگ بھی آپ بنا سکتے ہیں. پلان ابھی سے کر لیں انشاءاللہ. یہ پوری کوشش ہوئی تمام مہمات کے ساتھ اور الخدمت کی مہم کے ساتھ, دعوتی مہم کے ساتھ. اگر آپ نے اپنی پلاننگ حلقے کی ارکان سازی کی مضبوط رکھی تو یہ کوئی جو ہے نا ان اچیویبل ٹارگٹ نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی اچیو کیا لوگوں نے. تو انشاءاللہ آپ کا تو پوٹینشیل حلقہ ہے, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ اس کے اندر اتنی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ کام بہت آسانی سے ہو جائے گا. چلے, میں تو بائی دا وے ملاقات کے لیے آیا تھا آپ لوگوں کے پاس, لیکن الحمدللہ مجھے کافی اندازہ ہوا ہے کہ پوٹینشیل یعنی کہ تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یعنی اگر انسان پراپر پلاننگ کے ساتھ لے کر چلے حلقے کو تو انشاءاللہ یہ سارے ٹارگٹس اچیویبل ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ناظم حلقہ جو ہے وہ اچیو کر سکتا ہے. میں بہت شکریہ آپ لوگوں کا کروں گا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. بس ایک آخری پیغام آپ لوگوں کے لیے ہے اس میں جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے ناظمین علاقہ کے لیے کہ یہ جو ملاقات آپ کے سامنے یہاں کی شو کی گئی, اس سے بہت سارے ناظمین حلقہ نے اپنے اپنے مسائل کو ریلیٹ کر لیا ہوگا, لیکن ابھی ناظمین علاقہ کا کام ہے کہ وہ اپنے ہر حلقے کے رکن کے ساتھ ایسے ہی بیٹھیں اور دیکھیں ان کے کیا مسائل ہیں اسپیسیفک, اور ان کو بھی حل کرنے کی طرف جو ہے وہ کوشش کریں. یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے. جزاکم اللہ خیر.